زیادہ دیر استقبال کرو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ عالم اسلام کی انتہائی علمی ادبی مذہبی شخصیت فخر السادات پیر طریقت رہنمائے اہل محبت حضور قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری آپ بڑی بارونق اور باوقار انداز نال جلوہ افروز میں آپ کو دل دیا تھا کہ ریاں خوش آمدید آتا. تمام حضرات جس محبت نال سید بادشاہ کے استقبال واسطے کھڑے تھے اس محبت نال باہر دی جلدی کرے سو شاہ صاحب کا خطاب بلا تاخیر شروع کی. تمام حضرات اپنے نانا دی نموش کا ترانہ بلا تاخیر دعوت کلام فخر السادات سرمایہ ملت اسلامیہ حضور قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ جی اپنے خطاب طلاق نال سارے دلوں کو مستفیض کرنے سے رسول برکت واسطے ایک نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار تھوڑے نا پیچھے یار بال اٹھی ونجو پیچھے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار علماء یارم تابع اولاد علی قدوہ فی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ. بعد السلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عما والہ بھی مقدس کرام. قرآن مجید فرقان حمید ہے مقام کا آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیا. دعا اللہ کے عظیم آیات کے بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سوا منظور اللہ توفیق میں آمین. اللہ رب العزت عزیز مقدس محترم منبر العرفہ محفل آقا کریم دے ذکر مبارک کے حوالے کے نال با سلسلہ ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں مسئلہ کی جادن سرکار نے جمع پاک میں خوشی آمین. اللہ یا بیلے اپنے آباد اللہ کریم کی ذات پاک سرکار کی سیرت آقا کریم دے فرامین سرکار کی سنتاں دے مطابق اللہ زندگی گزارن دی کامل توفیق نصیب فرمائے. وعدہ لا شریک کی ذات پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. سادہ سادہ آواز کرو جو لگ دے آواز واپس نہ آئے بالکل سادہ پرانے سبھی طرح کی آواز کھولو کہ موٹی آواز بند کرو چاہے میک کی پاور کرو. اسی قدر حضرات استاذ القرآ آپ حضرات نے آپ تلاوت کلام مجید سماعت فرمائی اور نعت کی دنیا دے استاد نعت خان آپ نے آقا دی پاک بارگاہ میں کافی پیش فرمائی اور ذی قدر ذویل احترام مقتدر علماء کرام اساتذہ اگزام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات اور آقا کریم دے ذکر پاک دی سماعت واسطے آمن والے سائیں دے تمام سونے غلام. جمعۃ المبارک دا مقدس دن ہے اور جمعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زبان اقدس کے نال سرکار دی تے پاک فرمایا الجمعۃ سید الایام. سرکار دی تے پاک فرمایا جمعہ سارے دیناں دا سردار. سبحان اللہ. حالانکہ جڑا ہفتہ ہے یہ بھی کہیں اہمیت حامل ہے. اتوار سوار منگل بدھ خمیس بھی آخر کہیں نہ کہیں نسبت نال تک کامل بھی ہیں. انہاں تمہاراں کو اساں کدا کوئی منحوس ہی نہیں آکھ سکتے بے برکت بھی نہیں آکھ سکتے مگر انہاں دے اندر ڈھیر ساریاں برکات موجود ہیں اور انہاں دے اندر ڈھیر ساریاں برکتاں موجود ہیں اور ان دے اندر ڈھیر ساریاں رحمتاں موجود ہیں. مگر تھوڑا جہاں بات غور کرن دیے آخر جمعہ کو تمام ڈیہاں دا سردار کیوں آکھا گیا. آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جمعہ سارے دیاں دا سردار کیوں ہے؟ آقا دی عطا پاک فرمایا اللہ سے ہی دین کو سارے بابے کو بنائے اللہ اکبر اور آدم علیہ السلام جڑے دین کو بڑھیں اور سارے دیاں تو سردار بنے اللہ اکبر دیکھو نا اللہ دی عطا پاک نے آج تک سا کو جمعہ دیتے اور یہ جمعہ پیچھو پڑھیندہ آئے اور ہون تک ہے اور قیامت تک پڑھیندہ راسی تو یہ چیز تو تھوڑا جہاں غور کروں چاہ اگر کوئی شخص کہیں والے آنکھ دیں دے نا اولا علم ہوں دے بے خبر ہوں دے اولا بیت دیں دے ساکو تانے دیں دے آنکھ دیں دے تو سا ملاد کیوں بنے دے ان کو آنکھ دیتا کرو تو جمعہ کیوں بنے نے تو والے کو آنکھ دے سی میں جمعہ تاؤں بنے نا بھئی جمعہ تمام دیاں دا سردار ہے وہ اگر بھولائے دیاں دا سردار تا ہے پر این دی کو سردار آکھا کیوں گئے دیکھو نا سارے بال جو جم دن آخر سارے دا ماں دے پتروں دن تے پیو دی اولاد ہوندی ہے مگر سارے جے اگر بال ہیں تو سیداں کو سید کیوں آکھا گئے امریکہ دے آکھا گئے بھئی یہ محمد دی آل ہے تو جڑا نبی دی آل ہوئے او سردار ہے جیڑی دیوہار کو بابا آدم پوری انسانیت بعد جمع بھلا وہ پورے دیوہاراں دا اجائیں سردار نہ ہوئے تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو جڑا عقائد عطا کیتے ہیں عقیدے عطا کیتے ہیں نظریات عطا کیتے ہیں ایک کئی کتاب جو اخذ کہنی کیتے گئے نہ ایجاد کیتے گئے نہ دریافت کیتے گئے اگر قرآن مجید دا غور نال مطالعہ کرو تو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے واضح طور تے کلام مجید فرمایا آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ لوگو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک کئی نماز دے بارے نہیں آتا تسا کم کار چھوڑ دے یہیں آگے کرو وجہ فجر پڑھو ظہر پڑھو عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو عشاء پڑھ دے وال تسا اپنے کم وچ منہمک تھی ونجو میں خدا ہی نہیں آکا میں صرف جمعہ دے بارے آکے جنن میں رب دی ذات پاک دا حکم کانڈا ساڈ اطلاع تواڈے کول آ ونجے ول اپنے کم کو اہمیت نہ دیوائے ول میرے ساڈ کو اہمیت تسا ول میرے ساڈ تے لبیک آپ کے نہ ہیو کچھ آپ سوچا اگر اللہ سیاں تسا سا کو ساڈ کی دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا نقارہ آواز ساریاں کنہ دیا سباتاں تک ٹکرا گئی ہے رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا وال میں جو میرا بندہ میری پاک بارگاہ وچ آتے جھوکوے سی باویں اوندا کم ادھورا ہے میں رب دی ذات پاک فرشتیاں کو بھیجتے کم پورا نہ کراواں میں محمد الجمعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جمعہ سارے دیاں دا سردار اور جمعہ سارے دیاں دا سردار جو ہے آخر صرف سردار دی نسبت ہی آدم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نال تھی گئی ہے نہیں خالق دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک جانا جیڑی دیوہار کو آدم کو بنائے منا پوری دنیا کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک این دیوہار کو مناتے دساواں کہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جی میں مردی آوے کپڑے پاؤ جی میں مردی آوے رہو پر جلے جمعے دی دیوہار آوے نا سونے کپڑے پاؤ خوشبو لو تیاریاں کرو وال جمعہ پڑھن واسطے آؤ آقا دی پاک بارگاہ میں صحابہ نے آر کے دا یا رسول اللہ اتنا اہتمام جمعے واسطے کیوں کروں ہن صحیح دے فرمان دا اگلا جو سنو آقا دی ذات پاک فرما الجمعہ تو عید للمؤمن جمعہ مومنہ دا عید دا دین سبحان اللہ ہن چلو آگے ہے سردار دین ہے ہن آقا کے عید ہمیشہ خوشی کو آکھا گیا تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا عید دیوارہ کو خوش تھے کرو اور اپنے آپ کو فرحت و انبساط کے اندر رکھا کرو تاکہ آمن والے لوگوں کو علم تھی بنے اور خبر تھی بنے کہ اللہ کریم دی ذات پاک نے آخر جمعۃ المبارک کو جو عید دا دین قرار دیتے گئے آقا دی ذات پاک دی زبان دی حکمت کیا ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایک کوئی تا دین ہے تواڈے واسطے جتا تساں سارے مومن خوش تھی تے رب دی پاک عبادت کر اللہ اکبر صحابہ کرام آقا سی دی پاک برگاہ میں جلے آتے باندھے ہیں ورہ سائیں دی خدمت اجار کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جمعہ عید بھی آ گیا جمعہ سردار بھی آ گیا مگر اگر سادہ روح تھی بنے اسا حج بیت اللہ بس واسطے ونیوں اللہ دا گھر دیکھن واسطے ونیوں حج دی سعادت کرن واسطے ونیوں ول کعبے ونیوں آقا دی ذات پاک نے فرمایا آؤ ایک بھائی گاری رساں جا انہاں کے جی ہاں سرکار دی ذات پاک فرمایا الجمعہ تو حج المساکین سرکار دی ذات پاک فرمایا جمعہ غریبہ دا حج
سبحان اللہ. وہ دیکھو نا آقا دی اتفاق کی زبان کتنی آسان ہے، کتنی سکی ہے. اور سرکار دی اتفاق نے فرمایا اگر روح تھی پہ تو حج پڑھندا. حافظ شیرازی ایک کمال دا بابا ہے، لکھاری دنیا کی کمال ہے، تفسیری کمال لکھے اس عالمی کمال ہے. اور اتنا بڑا بابا ہے یہ کول جس سارے بندے آگے تے سونے سونے کپڑے پاتی ودے ہوئے تے بابی پوچھ کی دا فرمایا خیر ہے آج اتنی تیاری کیوں کی تھی ودے ہوئے. وہاں کے حضور دعا کرو تے اساں حج پڑھن واسطے ویندے پے. آپ فرمایا حج پڑھن ویندے پے؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا اگر حج توڑ پڑھن ونجو تے وہ قبول نہ کرے تو کیا کرے؟ انہاں کہ حضور یہ تا وڈی ساری اہم گال ہے، یہ تا اج بھی سب کو پتہ ہے کہ اون دی مرضی قبول کرے نہ کرے، اون دی مرضی. گھر بیٹھے سب کو حج دا ثواب چڑھے ہوئے. آپ فرمایا ایک بھائی گال کرا چاہ؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا ایویں کرو دل بدستے آور کے حج اکبرس. اپنے دل دی خواہش تے کنٹرول رکھو چا گھر بیٹھے رسو حج اکبر دا ثواب ملدا. انہاں کہ حضور ان دی وجہ کیا ہے؟ اتھاں کعبہ بیت اللہ شریف ہے اور تساں اتھاں دل آکھے چا. اگلا جملہ حافظ شیرازی دا سنا ہے 4:17 کمال گال لکھے. آپ نے فرمایا از ہزاراں کعبہ یک دل بہترات. ایو نے ہزار کعبے ایک پاسے پر کل ہے مومن دا دل ہے. آقا کیا حضور تساں تا ایک کچھ آخری تا اٹھے کعبہ بیت اللہ ہے ادھے دل لے کیا کعبہ بیت اللہ دی طرف نہ منیا تے دل کو سنبھالتے رکھا. آپ فرمایا تائیں دل کو کوئی چھوٹی نہیں چیز سمجھا ہے. آپ فرمایا دل ہے چوکا ڈاکٹر دن خون پمپ کریں دے، ڈاکٹر دن خون کو دل پمپ کریں دے اور اساں آدھیں جب تک دل دی دھڑکن رہے بندہ جیندہ رہ دے. آپ فرمایا ڈاکٹر ہی میں آدھیں تساں ہی گویڑ مرے دے آؤ تک وہ حقیقت رساواں. حضور کیا؟ آپ نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ. خدا کئی جات نہیں ماندا، اگر خدا مامنا چاہے تو بندہ مومن دے دل. اللہ سجے کہہ نہیں ماندا، کھبے کہہ نہیں ماندا، اگوات کہہ نہیں ماندا، پچھوات کہہ نہیں ماندا، مشرق مغرب شمال جنوب میرا رب کئی جات نہیں ماندا. اگر میرا رب سمامنا چاہے تو بندہ مومن دے دل. آپ نے فرمایا حضور تساں دل کو تشبیہ کعبے نال تے کعبے کو دل نال تشبیہ کیوں نہیں دی ہے؟ ہن جملہ سنا ہے. آپ نے فرمایا یہی تو سامنا چاہنا کہ جی ہاں. آپ فرمایا کعبہ تعمیر خلیل اطہرست دل گزر گاہ جلیل اکبرست. آپ فرمایا کعبہ او ہے جے کو ابراہیم سلہ نال بنائے. اللہ اکبر. ایک وال آگو چا کعبہ او ہے جے کو ابراہیم سلہ نال بنائے اور دل وہ ہے جے کو رب اپنے ہاتھ نال آپ. آپ فرمایا تو نہ ساچا جے کو سلہ نال بنائے تو کو دیکھن میں نہیں. سبحان اللہ. جیڑا سلہ نال بنے او کو دیکھن میں نے تے جے کو نبی بنائے او کو دیکھن میں نے. جے کو رب بنائے او کو تروڑ دے اڑیں. اللہ اکبر. او کو دکھا تے اڑیں وینے سرائے کے بھائی طرح دن او کو روا تے اڑیں وینے. ہن بندہ جو آکھے جا میں کاکا اج پڑھن واسطے ویندا پیاں تے ایتھاں بہن بیٹھی ہوے جائیداد کو روندی تیرے ونجن دا فائدہ کیا ہے؟ ایتھاں ہمسائے بیٹھے ہوے تیری جند کو روندے تے ساتھ صحیح تیرے ونجن دا فائدہ کیا ہے؟ بعض بندے ایسے ہوندن جڑے خدا دی قسم بیٹھے کعبے ہوندن دور ہوندن. بعض ایسے ہوندن جڑے بیٹھے گھر ہوندن پر کعبے ہوندن. چلو اتنا سرے کے جاتے جا بعض دور ہوندن تے نیڑے ہوندن تے بعض نیڑے ہوندن تے دور ہوندن. ہن مثال دے میں چا ابو جہل نیڑے آئی دور آئی، اویس دور آئی نیڑے آئی اور کتنا نیڑے آئی کتنا قریب آئی. وہ اج بھی کتاباں دے مطالعے کرو چھا اللہ دی تے پاک دے پاک محبوب دی ذات اقدس. آپ جلے اپنا وقت قریب آیا تو آقا دی تے پاک نے حضرت عمر بن خطاب سنگھ کو سڈا اور حضرت سید مولا علی مشکل کشا سنگھ کو سڈا. آقا دی تے پاک نے روحان کو سڑتے فرمایا. آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا پاتا ہویا چولا ہے یہ سنبھالتے رکھا ہے اور میں مصطفیٰ کریم دا پاک فرمانے چولا چا ونیا ہے. یمن دا ملک سی کرن دی وسطی ہو سی نہ اویس ہو سی پیو دا نہ عامر ہو سی. بیٹاں بکریاں گئیں اٹھ چریندا بیٹھا ہو سی بننے دے بیٹھ نفلی عبادت کریندا بیٹھا ہو سی. جنن تو سوں دے کول ونیا ہے میرا سلام دیوائے چا میرا چولا پواہے چا میری امت واسطے ہوں دے کولو بخشی تی دعا منگوائے. عمر بن خطاب آپ سرکار دے صحابی ہیں اور حضرت سید مولا علی مشکل کشا سنگھ بھی سرکار دے صحابی ہیں. حضرت عمر سنگھ دا آقا دی نگاہ مبارک دے اندر کیا مقام ہے؟ سرکار دی تے پاک نے فرمایا جے میں محمد دا ہاتھ دیکھنا ہوئے نا وہ حضرت عمر کو چلے گی. حضرت سید مولا علی مشکل کشا سنگھ دے بارے فرمایا جے میں محمد دی جان دیکھنی ہوئے وہ مولا علی مشکل کشا کو چلے گی. آدم جنہ ہاتھ نہ ہوئے بندہ ٹونڈا ہوندے، آدم جنی جان نہ ہوئے بندہ مردہ ہوندے. ہن میں دو لفظ دیتی کنا کیونکہ دو پاکاں دا ذکر آئی. ہن مکمل
مکمل حدیث سناوا چاہ آقا دی اتنے پاک نے فرمایا جامع محمد دی زبان دیکھنے میں عثمان کو چا دیکھے اگلا جملہ دے دے تو کو چیک کرنا چاہنا آقا دی اتنے پاک فرمایا جامع محمد دی آنکھ دیکھنی ہوئے ول ابو بکر کو چا دیکھے ہن ترتیب دے لحاظ نال ذری ترتیب نے اونچا دے والا گھنٹور پاؤں آقا دی اتنے پاک فرمایا صدیق میری آنکھ ہی وے عمر میرا ہاتھ ہی وے عثمان میری زبان ہی وے علی میری جان اساں جڑے خالص سرائکی دے لوگ ہیں نا اساں گالی دے چھلا ڈاڈھم دے لہا گنے تے گالی دے وچوں چاسی ڈاڈھم دی چاہ گنے آدن جے دی جان نہ ہوئے نا بندہ مردہ ہوندے جے دا ہاتھ نہ ہوئے بندہ ٹنڈا ہوندے جے دی زبان نہ ہوئے بندہ گنگا ہوندے سبحان اللہ اگلا جملہ ہی نا کو سننا چاہنا آدن جے دی آنکھ نہ ہوئے نا بندہ اندھا ہوندے ہن ترتیب بھائی دے ماں چاہ آنکھ نہ ہوئے بندہ اندھا ہے ہاتھ نہ ہوئے بندہ ٹنڈا ہے زبان نہ ہوئے بندہ گنگا ہے تے جان نہ ہوئے بندہ مردہ ہے صدیق آنکھی وے آقا دی ذات پاک نے جڑا لفظ استعمال کیتے نا عربی دا او کمال ہے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا انتا ابو بکر عینی آقا دی ذات پاک دی پاک بارگاہ میں جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سرکار دی ذات پاک نے سب کو ملاحظہ کرتے یہ نہیں فرمایا تساں سارے میری آنکھی میں آقا دی ذات پاک نے فرمایا انتا ابو بکر عینی آقا دی ذات پاک فرمایا ابو بکر جی فرمایا تو دا میری آنکھ آج بھی اگر کوئی بندہ بستی ہے جو بتا ہوئے نا کوئی بندہ کہیں کو آکے جاؤے تو دا تارا دل نے میرے کہا دے کپڑے چی نہیں ماندا کوئی آخری کہ تو سارا جگو رہے وہ میرے کہا دے ان دے پاپ زمین دے نہیں لگ دے یہ جڑا آکے جا تو دا ساری جان ہے وہ تا میرے کہا دے میں اسمانوں دے ٹپے بدا مارے میں تیرے کل پوچھتا جے کو گندہ بندہ گندے لقب دے وے وہ کپڑے چ نہ ماوے جے کو پاک نبی صدیق کو آکے میری کیسی عزت ہو سی کیسا شان ہو سی اے آنکھ انسان دے جسم دا جز ہے ہاتھ انسان دے جسم دا جز ہے زبان انسان دے جسم دا جز ہے تے جان تول انسان دا کل ہے اللہ اکبر ہن اتنا ہی غور کرو چاہ اساں جٹ بندے ہیں کم شم کروں نا پیر کنڈا پوڑ ونجے ایک ڈوری مرا گزارا تھی ویندے منہ چھالا پے ونجے ایک ڈوری مرا گزارا تھی ویندے تے میرے خیال آ دے اگر ہاتھ چ چھید پوڑ ونجے ایک ڈوری مرا گزارا تھی ویندے آنکھے چ ککرا وڑ ونجے نا آنکھے چ ککرا وڑ ونجے نا آنکھ کو گزارا نہیں تھیندا پتہ ہی آنکھ کو پوچھے جا اڑی آنکھ تیرے وچ نکا جیاں تنکا تے مٹی دا نکا جیاں ذرہ وڑے تو برداشت کیوں نہیں کریں دی وادی میرا میں ہاں جو اتنی حساس ہاں جو اتنی نفیس نا میں نکا جیاں مٹی دا ذرہ ہی برداشت نہیں کریں دی آنکھ جی میں مٹی دا نکا جیاں ذرہ برداشت نہیں کریں دی آقا دی تے پاک نہ خیال کرائے صدیق دے خلاف ہی نہ بلائے میں محمد بندے کوئی برداشت کرنا کہ اکبر اتنا نبی دی ذات پاک دے پیارے صحابی ہیں اور حضرت سیدنی عمر بن خطاب کو اور حضرت سیدی مولا علی مشکل کو شاہ دی ذات پاک ہوں آقا کریم دی ذات پاک نے سر دے اور سرکار دی ذات پاک سر دے ارشاد فرمایا چولا چاہیے جائے آپ فرمایا ٹھیک ہے آقا دی ذات پاک اما عائشہ پاک دے حجرے پاک کے تشریف گیندا ہے اور سرکار دی ذات پاک دے جڑے وقت قریب تھیا آقا دی ذات پاک دی وصیت حضرت عمر بن خطاب نے پوری کرنی ہے آپ فرمیندے والا سن چولا چاہ گیو سے یمن دے ملک وچ گیو سے یمن دے ملک وچ وان کے اساں پوچھو سے یار بندہ بدے لبدے انہاں کے نام کیا ہے فرمایا وہ ہے انہاں کے بلا کوئی بندہ ہے آپ فرمایا وہ دا بندہ ہے سبحان اللہ سارے بندے تھگڑے وچ بندے بدے گلیندے تے کپڑے وچ بندے بندے گلیندے پر خدا دی قسم ہے بندے نہ کپڑے وچ ملدے وے نہ مکان وچ ملدے وے بندہ بندگی وچ ملدے سبحان اللہ انسان جنہ نہیں مل سی انسانیت وچ مل سی بندہ 3 کروڑ دی گڈی تے چڑھا ودا ہوے تے 16 کروڑ دی گڈی تے چڑھا ودا ہوے تے بیاں کو ٹائراں تلے رگڑے دا ودا ہوے بھلا کوئی بندہ ہے تے کھوتا ریڑھی تے چڑدا ودا ہوے تے انسانیت نال پیار ہوے سمجھائے محمد دا غلام سبحان اللہ بندہ او نہیں ہوندا جڑا کرسی تے وانتے پاوے تے ول بندیاں کوئی بھول ونجے بکاٹ چکاٹ ہوئن کہیں کو او اتنا کچھ دے وچا سارے ملک پاکستان دی ہے تے بد قسم دی جڑا سارے ملک دے ڈانگ سٹے دا او کو رجا دینا اللہ اکبر جڑا سارے ملک تے ڈانگ سٹے نا او ایک ہے متنجن او سٹی ڈانگ ہے سٹی ہوئی ڈانگ ہے ڈانگ جو سٹی ہے جیڑا ہے کہیں کروڑ چک چڑیتے تے کہیں لاکھ چڑیتے تے کہیں پدم چڑیتے تے کہیں ملین چڑیتے تے کہیں ڈالر چڑیتے تے جڑا شودا کاکا کیلیاں دی ریڑھی لائی کھڑا ہے ہوندا خون چوس چوس تے اڑائی دیتی رکھے نے اوئے انسان او نہیں ہوندا جڑا انسانیت دا احترام نہ کرے انسان او ہوندے جندے دل وچ انسانیت زندہ سبحان اللہ یہ وجہ واسطے اقبال بیٹے فرمیندن آپ بیٹے فرمیندن خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں
بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ اللہ اکبر۔ اتھا میں لفظ بندہ آکے نہ میں مسلمان آکے نہ میں مومن آکے نہ صحابی آکے نہ ولی آکے نہ غوث آکے نہ کتب آکے، میں لفظ بندہ آکے۔ اور بندے دی مثال اگر سمجھنا چاہنے میں نا، قرآن مجید دی آیت پاک پڑھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ دی ذات پاک دے اتنے بھر گزیدہ نبی ہیں کہ جے کو اللہ سے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، فرمایا میرا یار دیکھنا چاہنے میں خلیل کو چلے۔ جیڑے خلیل یار اتنے ہیں کہ آپ ایک نمارا کمرے چ بیٹھے تھے، ازریل آگے، وہ ازریل جلے پہنچے نا، آپ نے نکاح نبوت نہ ڈٹھا، فرمایا کون ہے؟ وہاں کے ازریل کیا کرانے؟ وہاں کے مارنا ہے۔ آپ فرمایا کہیں بھیجے؟ فرمایا خدا بھیجے۔ آپ فرمایا میرے دل بھیجے؟ انہوں کہ جی۔ آپ فرمایا میرے نام دا بتائے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تورا نا ابراہیم نہیں؟ آپ فرمایا ابراہیم تو میرے پیو مانا رکھے، جڑا مونڈی تے ہوں دا پتہ کہیں نہیں ہوگا کہنا۔ آپ فرمایا میرا لقب خلیل ہے، کہ خلیل دے مانے دا پتہ ہوگا کہنا۔ فرمایا یار مانا تھی دے، خلیل دا مانا تھی دے یار۔ تو کیا کرنے وہاں کے مارنا ہے؟ وہاں کہ میرے کو تو دے دے آجا بلا یار یاراں کوئی مرے نا۔ آپ نے فرمایا تو رسا چا بلا یار یاراں کو مرندن۔ آپ فرمایا میں کوئی پتہ یار یارہ کو مرندہ کہہ نہیں، پر میں تو آیا مدہ حکم دے تعمیل کرتے آسان رو قبض کرتے چلا ویسا۔ آپ فرمایا اے سنیہ ایڈا ہی چاہنے یا اڑا ہی چاہنے نے؟ واقعہ اگر کوئی سنیہ ایڈے دے وے چاہتا والی دے پچا لینا، یا ایڈو کوئی دے وے چاہتا والی دے پچا لینا۔ آپ فرمایا میرا ایک سنیہ دے چاہنا کہ کیا؟ فرمایا یہ کچھ آج چا بلا یار یاراں کو مرندن۔ اسرائیل علیہ السلام آپ جلے رب دی پاک بارگاہ حاضر تھے، اللہ دیتے پاک دی پاک بارگاہ چار کے دن اللہ سے یہاں تیرا بندہ آدھا بیٹھے کہ اللہ دیتے پاک فرمایا روح کاٹ ہے۔ آپ فرمایا روح کاٹ تا کہنی میں پر سنیہ چاہنے۔ فرمایا کیا آکھیس؟ فرمایا تیرا یار آدھے بلا یار یاراں کو مرندن۔ فرمایا آکھیس؟ انہاں کہ جی۔ فرمایا چلو ایک دفعہ والوان پیا آکھ چاہ، واقعی سچی گالے یار یاراں کو مرندے کہنی، چلو آکھ آدھا مرندن۔ یعنی آپ اللہ دے اتنے لاڈڑے نبی ہیں کہ آپ ان وقت تک روٹی نہ کھاندے ہیں جب تک دسترخوان دے کوئی مہمان رلے روٹی نہ کھاوے ہا۔ آپ دا دسترخوان بھرا پیاراں دا ہے جب تک کوئی مہمان آپ تک نہ پہنچے ہا، آپ ان وقت تک کوئی لقمہ کہنا کھاندے ہیں۔ آپ فرمیدے ایک نوارا آپ کھانا تیار کر چکے ہیں مگر کوئی بندہ آمن والا کھامن والا نہ ہوئی، کافی دیر دے بعد آپ نے ریٹا ایک بندہ آندہ پہ آپ روکتے، فرمایا وے کاکا دسترخوان وچھا پہ روٹی بالکل لگی بھی ہے، بس آ تے میں لقمہ کھاتے اٹھی دے چلا میں۔ وہاں کا بیا اسرے کے جادن اندھا کے منگے دو اکھی، وہاں کے ہر شے لگی پئی ہے، مہنگائی اتنی عروج تے پہنچی پئی ہے، چلو بنی بنائی لگی لگائی روٹی کھاتے سیر تھیتے راجتے واپس چلا ویسا یا روٹی کھاون بیٹھے آپ نے اللہ سے نہ کیتا، پر بندے اللہ دا نہ کیتا، بندے آئے آئے سبحان اللہ۔ میں لفظ بندے تو تے بولے نہ کہنا، بندے نہ کیتا۔ آپ نے بندے کو پوچھا فرمایا اللہ دا نہیں بھی کیتا؟ میں کہتا تو پتہ کہیں نہیں، میں تو تیرے اللہ کو منیندا ہی کہ وہ فرمایا تو میرے اللہ کو کہنے منیندا؟ انہاں کہ کہنا آپ ڈٹا دھڑکا آپ موٹی باندھ رہا ہے ونی دے ہاتھ رکھ تے تو ول میرے رلے بیٹھے او نہ ہوئے میرے تے میرا کڈیا رب دا قہر نہ بس پوے۔ آپ نے فرمایا چلا ون، وہ بندہ اٹھی تے چلا گیا۔ وہ جلے گیا نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دیتے پاک فرمایا ابراہیم جی آپ فرمایا آج کل نے روٹی پیدا کرنا۔ آپ فرمایا اللہ سے ایک بیلی کو ساتھ ڈایا ہوتے کو نہیں منیندا ول میں بجا چھوڑ۔ فرمایا کتنی دفعہ کہ میں نہیں منیندا؟ ہائے ہائے کتنی دفعہ کس میں نہیں منیندا؟ فرمایا ایک دفعہ۔ فرمایا تیرے سامنے ایک دفعہ آکھے میں نہیں منیندا تے تو کو بھجا چھوڑے کنا میرے کو نہیں پوچھے ایک منٹ وچ کتنی دفعہ میں کو آدے میں او کو نہیں منیندا تے کنا ہوندے کول پوچھا میں او دا ٹکر بڑا بند کیتے، کنا میں رزق دا بند کیتے، کنا میں خدا فضل تے رحمت دا دروازہ بند کیتے۔ آپ نے فرمایا مولا کیا کراں؟ خدا دی ذات پاک میں وائن ساڈا رلے بلا تے کھوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آر کے تا مولا مرتا چلا گئے اللہ دی ذات پاک میں کہیں نہیں دور گیا تو سن نبی وے قدم چاو چا میں رب دی ذات پاک پہنچا دے سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چلے بازار وچ ویندا پیا، آپ نے فرمایا آو رلے بیٹھے روٹی کھاؤ، مچک تے کھیلتے مسکراتے آدے سونا دھڑکے دیندے وے پیچھوں حقلا مارتے سڑیندے وے۔ آپ نے فرمایا میں ہن آپ پہ کہہ نہیں سکدا تیرا نا کہیں آکھے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آدھے حضور کہیں آکھے؟ آپ فرمایا جے کو تو نے منیندا ہوں آکھے اللہ اکبر۔ کھڑتے آدھے حضور سچی گال ہے جے کو میں نہیں منیندا وگننا ہوں آکھے؟ آپ فرمایا جی ہاں اتھائیں کھڑتے آدھے حضور بھاویں میں نہیں منیندا
ٹکر ہی دیندا بیٹا نہ میرا نا ہی گندا بیٹے ہن تساں دساؤ جا بھالا میں اج ہی ہوں کو نہ مننا ایک مہربانی تو فرماؤ چا میری زبان دیتے ہوندا کلمہ ہی جاری کراؤ چا تے وحدانیت اعلان کراؤ تو رب دی ذات پاک نے فرمایا انسان او نہیں ہوندا جڑا انسان انسانیت نال پیار نہ کرے انسان او ہوندے جندے دل وچ اج بھی انسانیت کا احترام سارے صوفیاء نے ساکو کیا درس دیتے سارے بزرگ نے ساکو کیا درس دیتے سارے صوفیاء کنا ہی چیز دی نفرت کیا نہ رکھی ہے آج بھی سارے صوفیاء دی سیرت دا مطالعہ کرو ملتان دی سرزمین ساری صوفیاء نال بھری پئی ہے بابے نال بھری پئی ہے ولیاں نال بھری پئی ہے کوئی بازار کوئی گلی کوئی محلہ ایسا کہنی جتا مرد کلندر نہ ستا پیا جتا اللہ دا نیک برگزیدہ نہ ستا پیا ہوئے یہی وجہ واسطے تو ستا ہیو کچھ ملتان کو آکھا جا ہر کئیوں کو جا کا ملتان سترہ کبوتر مل دے بھی آدھے کوئی نہ ملتان سترہ ڈھانڈا مل دے بھی آکھا کوئی نہ ملتان سترے کپڑے مل دے بھی آکھا کوئی نہ ملتان سترے کھلے مل دے بھی آکھا کوئی نہ ملتان سترے کھلی دا کپڑا مل دے ہر کہیں اپنے اپنے مزاج چیزاں گولین تے کو لب پہ آؤ بابیں دی نظر ہے پوچھو ملتان ہے کیا مل دے آپ نے فرمایا میں نہ سوا ملتان کیا مل دے انہوں نے کیا فرمایا ملتان ماں بجنت ملتان ماں بجنت آلہ بیرا برست آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند لوگو ملتان دی سرزمین دوتے جگنی آئے کرو ہولے ہولے قدم چاہتے رکھا کرو ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتنا رب دا فرشتہ سجدہ نہ کرے ایک گال جو تے میرے تے فتوہ لگ سکدے اگر فتوہ لگ دے نا اگر جمعہ نہ ہوتا نا میں کاکے دی کچھ ہاتھ مار دے کو حسینہ گئی گھن حسینہ گئی گھنتے والی کو چوک بازار دی بازار چو گھیل ونیا ہا ایک گھیل تے والا کو وڈی داری ایک مسجد کھڑی ولی محمد علی مسجد ولی محمد علی مسجد یہاں پوڑیاں چڑھا دے این پاسو نا این پاسو ایک شیر لکھا کرے میں کو پڑھاوا ہا ولی دا وڈا انگل والا موبائل کو فوٹو چھکوا ہا ولی کو آقا اپنے مولوی کو ترجمہ کر دے اگر ترجمہ میرے مطابق نہ ہوئے جو چور دی سزا سید زادے دی ہوا سزا اگر میرے مطابق ترجمہ ہوئے والا من جتنا بابا ستا پہ ہوندے دھرتی دا شان کیا ہوندے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء نعرے والا ٹائم ہی میں کو چا سبحان اللہ والا ٹائم ہی میں کو چا اصل دے میری گڈی جڑی ہے نا او بالکل جلدی جلدی والی ہوندی ہے وال جمعے والی نہیں مارا کچھ ایویں ہوندے تساں تے میں پھبے پھبائے بنے بڑائے سیمپل تھے ہوئے تساں تے میں خطبے دے ٹائم تے تشریف گنا دے بوکر شو دے مولوی دیندے صفائیں چبائیں شو دے مولوی کریں دے ترکاشر کا مولوی مریں دے تساں تے میں پارسل تھے سٹپڑیاں تشریف گھنتے آئے ہوئے کوئی ڈٹو ہے بھائی صاف شف بہر پئی کاری صاحب آپ نے صاف اٹھا کے نہیں رکھی بنگی لگوائے پڑا کم نہیں پڑھاتے رکھا ہے استاد کو کیا پڑھاتے امام کو رکھا ہے سارا ہفتہ اساں تاری خدمت کرو جمعہ لی والا تو اپنے بالا دیا وارے نہیں میں بنا سکتے کہ کرکٹ نہیں کھیلن ونی فٹ بال نہیں کھیلن ونی کرائم بورڈ نہیں کھیلن ونی نا جمعہ لی والا مسجد دی صفائی سارے بال آپ کریں تاکہ بالاں دے دل وچ پتہ ہوے رب دا گھر کتنا پاک سبحان اللہ اج بھی اگر کوئی رب دے گھر دی صفائی کھڑا کریں دے قرآن دا فیصلہ ہے ہر بندہ ہی صفائی نہیں کر سکتا کہ ہر بندے کوئی میرا رب اپنے گھر دی صفائی نہیں کرنے دا اللہ دے پاک نو واہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود میرے گھر دی صفائی او کرے سی جن کو میں خدا وعدہ کیتا ہے عہد نہ اساں وعدہ کیتا ہے الہ ابراہیم ابراہیم کو و اسماعیل اسماعیل کو ان طہر بیتی میرے گھر کو کوئی صاف نہ کرے اگر میرے گھر کو صاف کریں تو دو پیو پتر اوئی نبی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کیا پیا مسجد دی صفائی چکی تھی ہوٹل دے جاک ماری رکھ دے اللہ دے گھر مہاڑا پوندے یا پیا کہیں میرے رب دے گھر دی صفائی چکی تھی کہیں میرے ٹوٹیاں وانتے دھوتیاں جا کوئی طرح نہ کچا شچا کہنی کوئی طرح عزت کہنی کوئی طرح پروٹوکول کہنی عمر بن خطاب صحیح کو پوچھو 22 لاکھ مربع میل دا امیر المؤمنین مسجد البوکر آپ دینا آج ذریعے کے ٹہور جو بن گئی ہے ذریعے کے ایک دو گالی جو آ گئی انتے کو ذریعے کے ایک دو بندے تے نال سیلفی جو گیتی کھڑے تیری ٹہور نہیں مادی پچھا وال تیرے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم آج تو 5 سال پہلے بتاؤں گنن میں نامے ہٹی تو کوئی بتاؤں ہی نہ دینا ہاں تیری آکھڑ تے پھوت نہیں پئی ماندی اپنی اوقات چ رہے ہی وجہ واسطے نصیر ملت و دین فرمیدن حادث مولوی حادث نہ بڑھ اپنی اوقات میں رہے جتنی تیری ذات ہے تو اپنے دائرہ ذات میں رہے
کہتا ہے گندا قطرہ ہے نا سب تیرا یہی ہے اوقات تو اپنی اوقات میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی دھرتی تو بیٹا ہے کوئی دھرتی چھوٹی جائیں کہیں دھرتی بڑی ساری ہے ہر کہیں ہو کو جا کے تھرے کول کرکٹ کھیلنے لے آئے ودن اے میں کھلے چوکے مارن واسطے آئے ودن ساری بد قسمتی یہ ہو جائیں آ ونجن تو سم بڑا ٹکٹاں کھینتے انہاں کالے بتھاڑ والے کو دیکھن واسطے پہنچ ویندے وے شاہ رخ نے عالم دا عرس ہوئے کرا ختم ہی چلی وے افساس تا مقام ملتان دی سرزمین تے سب تو پہلے اسلام دا جھنڈا کہیں گاڑا ہے قطب الاقطاب شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور سندھی شو دے پیدل ٹور دے پیرو رانے او آویں ملتان والے اوے کرکٹ وچ قدر جو کہنی تو کو مفت جو بابے مل پن تا کو کیا پتہ پچھ ہونا کرو آج تاریاں کوٹھیاں بنیاں تا کو مل پن تا کو کیا پتہ کوٹھی کیویں بن دی ہے جڑا آپ کما کماتے شدہ زمین دا ٹوٹا ودا گھندے ہیندے کول پوچھ زمین بندی کیویں تے مٹیاں بندیاں کی تو صحیح پوچھو ہاں کم از کم اللہ رب العزت ذات پاک نے دین مبارک کو جو سارے ملک پاکستان دے اندر خاص کر ملتان دی سرزمین دے بھیجے کیسے مرد کلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ورگا جوان آیا ہے وال وانتے اسلام پھیلائی ورنہ پتے بھولو ہوا پتے باندر ہوا پتے بتاں دی پوجا ودے کرنے ہوا پتے کیکڑی دی پوجا ودے کرنے ہوا یہ تا سارا ساڑے ہوتے احسان ولیاں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان ادوال اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان ہندوستانی جو تازہ ہے بیٹے وہ چپ کر دے بابے جڑا جمعی تھا وہ بولے بیٹا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان ایک دفعہ بال اولیاء کا ہے فیضان پاکستان جڑا کہہ نہیں بیٹھا بولے نا اللہ کرے بی بی اوتے بیٹھی رہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان ایک دفعہ بال اولیاء کا ہے فیضان پاکستان 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 اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان ایدہ کنا سنا سا کو 14 اگست ہوتے سڈوا سا تو کو 14 اگست تری تقریر سناؤں کہ سارے پاکستان دی تاریخ سا کو آگی کیا ادھر صرف 14 اگست یہ شہدہ میں نکی جن چھنڑی کھنو نہیں میں موٹر سائیکل دی ہینڈڑی دے لو نہیں میں سلنسر کاٹ دے واہ بن فیلن کرو شام کو بھی 5 بندے نے لتا ترٹے میں کہ پاکستان آزاد تھی یہ پاکستان آزاد ہے لتا تروٹ بھئی پاکستان آزاد مت گئے خدا دی قسم برباد تھی گئے برباد تھی ساڑیاں دھیاں سکول چ نچدیاں کھڑی ہیں ٹیبلوں پیش کریاں کریں دیں شام کو گھر چن پیو خوش ہے پاکستان آزاد ساڑیاں دھیاں کر رہے ہیں اللہ اکبر زندگی دی خیر ماما کل پوچھ جڑیاں ہندوستانی چو آئین انہاں کل پوچھ تا صحیح تیرے خاندان دے لوگ اتائیں راندن یا پچھا راندن باق آندی ہے اللہ اکبر 1947 دے بعد جلے معاہدہ تھی چکا ہے انہاں کہ سارے کچھ بندے پاکستان دے ہندوستان اچھ رہ گئے مہربانی کرو سارے دیر بھیجو انہاں کہ ٹھیک ہے ٹرین آندی پہ یہ لہا گنا ہے جلے ٹرین احمد آباد تو ٹورتے لاہور دے لاہور دے اسٹیشن ہوتے آتے رکیائی صرف ڈرائیور زندہ ہی وہ گیاں چا لاشاں پڑی وہ کون ادا کرے تھی تیری تا سلنسری کٹ دے پاکستان ادا تھی دیکھ کے پتہ کہ رب دی ذات پاک نے سکو پاکستان تے ملک پاکستان وچو خطہ ملتان دی سرزمین سکو کیسا ہے ہی وجہ واسطے سارے بابے بیٹے فرمیدن ماتے سمجھائے کہ رب دی ذات پاک نے سکو دین تھالی دی پلیٹے چ رکھتے دیتے پچھم والتے دیکھ حسین دا پورا کنبا لگے وال وانتے آج شامیانے ساکو لگن آج احمد رضا دے گالے جب پھلا دے ہار پیسے دی بارش کھڑی تھی دی مدھار سونا ہے ساڑا چوکے جو گھنٹے کھڑ دے چوکے جو احمد رضا کھڑ ونجے ساری مار کھڑ رہے کوئی مزدوری واسطے نہیں ساڑے چوکے جو بندہ کھڑ دے تارے کو 10 روپے منگے تو ساں کوئی دیمڑ واسطے تیار کہے نہیں آج جو ممبر دوتے کھڑ دے جی میں مردی ہوئے ٹہور کھڑے کریں ہیں یہ برکت ساری نہیں ہے برکت محمد دے دین دی
اور کہیں بابے کیا کہی تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اگلا جملہ ہاں ہاتھ گھتیں دے علی شاہ حیدرہ دے واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام اتوں نہیں تے کون کمینی نو جان دا سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سنجان دا سی، تیرے نام لے کے لنگ پار ویساں مینوں آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران۔ سبحان اللہ۔ یہ تریے بابے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی سائیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سائیں اور حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبرا سائیں، یہ تریے بابا دی آپس ملاقات تھی، ایک بے کو پوچھتے ہیں تو کی طرح نہیں وہاں کے دجلے، وہاں کے تو کی طرح نہیں وہاں کے پتن دے، وہاں کے تو کی طرح نہیں وہاں کے راوے، کہ ملتان تو راوے دی کنارے ہوتے آباد ہے، یہ بلی ڈکی پہن ورنہ قلعے تو چڑھتے کھڑو راوی قلعے تو اتو ٹپ دیے، پر اگر ہونی ہے پانی کو اگر جھلی پہ تو مرد کلندر بہاؤالدین جھلی پہ۔ کل دی گال ہے جلے ساحل سمندر جلے سمندر وچ طوفان آون لگے سارے پیشن گویاں ای ہو کے دن واگے وہ کاکا لہران دا تعلق کراچی والے شہر والے پاسے دی جو میرے ڈرن والے اندر ڈر گئے تے جڑے ہن جوڑن والے اس حضرت شاہ عبداللہ غازی سائیں دی مزار دے آ فرما سونیا ستا جواب میں بچائی آپ کیا بات ہے، دادے ود ذری دھڑکا چھڑکا دیتے آ فرما تو سیدھا ادھے کپڑے پا دے دھامن اٹھے ہی میں دے ہن تو سارے چوہر ملتان دے ادھے کپڑے پاتے ہیں اللہ اکبر۔ سارے چوہر نکر پاتی تے نکر گوڑے دے اوتے ہوں اللہ اکبر۔ مرد جڑا نگیچے مرد جڑا ستار ہے وہ دنی دو تلے تے گوڑے تک کے سارے چوہر گوڑے دے اتو تے کچھے پاتی بدن وہ خدا خراب کرے گرمی تو آپ لگ دی اے دے ہبڑاس تھی گئے ول پوئیوں چلا ہاؤ جڑا آج نکر پاتے اپنے گھر رچ ودے ننگا ودے جڑا ماں دے سامنے ننگا ہے حیا ریا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ساریاں بیبیاں ہیں جنہاں دے سر تے بوچھن تے کپڑے ٹائٹ پاتی ودیاں ٹائٹ پیوی شدہ خوش متنجن بولو حیا مگے شعور مگے شرم مگے مگے مگ اللہ اکبر۔ موبائل ہے دکھاؤں یہ موبائل ہے نا موبائل میری گل نہیں میں اس یہ موبائل ہے کور ہے موبائل ہوتے کور چاڑی ودن بڑی حیاتی زندگی دی خیر ہوگی، زندگی دی دید خیر سر تے بوچھن شوچھن عمر دراز زندگی دی ادو بابا ہی خوش ہے جنہیں دیکھ بڑھ تے مر رہا ہے اے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ایک گال تے میں کوئی نہ سوچا ککڑیاں لے پھٹے والے کول بندے کول ونے پہ کو پوری ککڑ نا چھیل دینا میں پھٹے تے رکھتے میں 5 منٹ پر تھی بھائی اور جو کاکا کتے منہ مار وے تھن چھیلی ہوئی بوٹی پئی ہوئے کتے منہ مار وے نے زندگی دی خیر ہوگی، کیا بات ہے، زندگی دی بہت صحیح بات ہے، حق ہے، حق ہے، کیا بات ہے، کیا بات حق ہے۔ چھیلی ہوئی بوٹی پئی ہوئے کتے منہ مار وے دن اوئے عورت بوٹی وے اوئے بوٹی وے اوئے گوشت ٹکڑائی وے جے گوشت ٹکڑا اتو ننگا پہ ہوئے کتے منہ مرے دن عورت دے جسم تے کپڑے نہ ہوئے لانتی بندے منہ مرے زندگی دی خیر بدی ہے اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو تریے بابے ملے کتنا ودے وہاں کے ادھر کیا ودا کریں وہاں کے بندہ ودا ملے وہاں کے کیا ہے وہاں کے بیعت ہی ہونے وہاں کے کہندے وہاں کے کوئی بندہ ملتا پوے وہاں کے کی ہو جائے بندہ مل دینا چاہنے وہاں کے کوئی قابل بندہ ہوئے تو ستھرا بندہ ہوئے آفر میں ڈاڑھ ہمدہ بندہ وہاں کے جیا آفر میں چلو بندہ لب دے پاکستان تو بلوچستان وڑ گئے بلوچستان تو ایران وڑ گئے ایران تو تہران وڑ گئے تہران تو لبنان وڑ گئے لبنان تو افریقہ دے پہاڑ ہے پہاڑ تو وڑ دے ملک شام وڑ گئے ملک شام جلے پہنچے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار دے نال بابا فرید الدین گنج شاہ بابا میں بندے ودے گولے دے آؤ تک بندہ ملواؤں کتنا جنے بغداد ملے بغداد شریف آن کے بغداد شریف ونجن جو صحیح بندے کوئی پوچھتے ہیں کوئی وڈا پیر ہے جن دے بیعت ہی انہوں نے فرمایا ہوئے وڈا کا پیر مر گئے کوئی نواں پیر اگواں بیٹھے وہاں کے چلو کوئی مل پوسی وہاں کے ہاں مل پوسی ونجن جو صحیح جوان ایویں ڈاڈم دا گاؤ تک کے لائی بیٹھے گھٹی نہ پہ رنگ پیلا سرد اکھیں رٹیاں داغ بابے فرید ری چاہ فرمایا جوان ترکڑا ہے وہاں کے ہو کی میں آ فرمایا جڑا رنگ پیلا نا یہ مطلب ہے شب بیدار ہے تو مطلب ہے سوم و نہار ہے روزہ ہی رکھ دے تے رات ہی سارے رات جاگ دے اللہ اللہ ہی کریں دے لنگر چلدا پیا آپ فرمایا چلو لنگر کھا گئے ول جوان کو مل دے یا لنگر کھاون بیٹھے دے خلیفہ بھائی دے اگے کہ بڑے نماز دا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھو دے ول پیر دے لنگر کھا اے پیر کو زیادہ نخرے خلیفہ دے ساکو تلوے درجے والے کو اللہ دی قدم خلیفہ خراب کی جو اتلے کو چمچے خراب کی سارا پکا نہیں ہے اتلے دا پکا ہے سبحان اللہ اچھا مچھی ہوتے ہی ہبڑا سے کھڑی ہوئے
بولو تا بیٹھے مچھی اتنے اپڑاس کڑی ہوئی اللہ دی آئی چاس کڑی اللہ دی قسم جے کو ہروائے سے جیت گئے جنہ کو جیتوائے سے ڈھکے پہ جنہ کو کچھ نہیں دے اتنے ٹنگے زندگی دی خیر ہوگی چاس مچھی ملے اچھا تو سا جاٹ بندے میں ایک گال تارے کل پوچھنا چاہنا اپڑاس مچھی کھڑی ہوئے نا آدھے کوئی بلا آؤ یہ نا یہ مطلب ہے کوئی ہوا آؤے اندھاری آؤے می آؤے بارش آؤے یہ اتلی ستا دے ہون مچھی رولے کھڑے اتنے ہبڑا جڑی مچھی کھڑی نا مطلب ہے ہون محمد دا دین آپ نے فرمایا سونا نا کہ جی آپ فرمایا چلو نماز پڑھ گئے نماز پڑھ ہم بیٹھے نماز پڑھ دے بال بیٹھے آپ فرمایا وہ پتے ہون پیر کا لنگر ہے چل دے نہیں چل دے پتے دے نہیں آپ فرمایا چلو ذری دیکھو دے صحیح یہاں میں تھوڑی دیر بعد بیٹھے نہیں میں آپ سے گالی بیٹھے کرنے آپ خلیفہ کو ساتھ فرمایا آپ فرمایا ترائے بیلی ملتان ہوئے ودن لنگر دے چا کیا بات ہے ہوئے تارے ملتان کرنا ہے تو خوشی کا ملتان اور ملتان ہے جی بھائی کہ تو تا خوش کریں نہیں اچھا تارے نالے تھیندہ ہی ٹھیک پہ اصلی میں بڑے رہے تو نال کریں دے ہی کیوں پہ وہ تو سب پولیس ہوتا ہوں توری ہی میں چاچا یوسف رضا دھاڑ دھاڑ گھات 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 وہ کاکا اسائیں سرکیاں ساکو کوئی نمائندگیری دی بنی ہے ساکو کوئی اختیار دیتے بنی ہے ساکو کوئی وزارہ چھدارہ تین دفعہ جو ریلا آئے سارے وزیر پڑھ لے بان گئے اساں ہوئے بوکرہ چاہیے ایک کی ساکو وزارت نکی جائے انہیں چکھانا بس وہ تو کچھ جنوبی پنجاب والے کوئی نہ کیا سمجھو ہے تو پتہ ہے اسا مولوی آپ کو جتا آدھیں سیاسی تقریر کرے ہوئے اسا پاکستانی اسا کو حق ہے اسا اپنا حق کی جنہاں باتیں نہیں بول سکتے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک کیا بات اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاف عمرہ کے گھروں کی بات ہلا دو جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا چلو آپ فرمایا جوان قابل وہاں کی جوان آدھا بیٹھے جنے لنگر ریزہ ملتان ہوئے ہیں آپ فرمایا جوان کو یہ پتہ لگے ملتان ہوئے ہیں یہ پتہ کہنے لگا کیا کرنا ہے پال خلیفہ کو سنے آپ فرمایا تری ہاں کو آگ راج دے لنگر کھا گئے نا میں دو کو بیعت کرے تھا میں تریجے کو بیعت کہنا کرے جو لے اپنا تریجے کو بیعت نہیں کرے تھا بابا فرید آئی فرید جڑا ہی نا یہ حضرت عمر بن خطاب دی اولادی جو ہے دل چ بیٹھا دے جوان دا قابل ہے اگر اتنا ہی قابل ہے وال دستا چاہے کے کو بیعت کرے تھے کے کو کہنا کرے تھے آپ اتھوں بیٹھے فرمایا بہاؤالدین کو بیعت میں کرے تھا نجم الدین کو بیعت میں کرے تھا ادھر فرید بیٹھے ہی دا پیر دلی بیٹھے بہاؤالدین بیعت تھی نجم الدین بیعت نجم الدین جی فرمایا تو تھیں ٹیک وال مدرسہ بناؤ تو تھیں ٹیک پہ آپ فرمایا بہاؤالدین ول تو ملتان وائندے تو ملتان مدرسہ چلا والے اڑے آگے فرید آکھا میرا ہی پیر ہو گیا میں کو یا کیا پورا کھایاں پور تے دا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈنگر منڈی بولو دا بیٹھے بھائی پوری ڈنگر منڈی تیری تے ساری ڈوگر مارکیٹ تیری تے سید مارکیٹ تیری تے خلجی مارکیٹ تیری وہاں کے سارا پیر ہویا جوان گندی مونڈے دے رکھی سوٹی چادر ٹورا لگے آپ فرمایا فرید انہاں کے جی فرمایا وال میری دعائی جتھاں گندی وچا دے بیرا تے جنگل منگل ہو سی جوان وال پتن دیا بیٹا جوان وال ملتان آ گیا جوان وال دلی بیٹا جوان وال جڑا وہ بیٹھا ہی نا دجلے وال آپ فرمایا دا یار دور ہے 5-6 مہینے گزر گئے یار دی یار کو منہ جاوے آپ فرمایا یار کو ایک دفعہ ڈٹھی داواں ڈٹھان واسطے نا ملتان ٹور پہ ٹور دے سیتل ماڑی دے علاقے چ سیتل ماڑی دی تاریخ چ نہ آندے اے سیتل ماڑی علاقے جلے پہنچے تا تے ایک بڈھڑ ودا کھیتاں جا چلنا آپ فرمایا دادا کوئی پیر راندے ہی تا وہ کہ تو کتھوں آیا ہوں کہ میں پتن دو آیا وہ پوترا بڑا پیر ہے سارے کول دا وہ کہ نہ کہ وہ کہ بہاؤالدین وہ کہ میل پوت وہ کہ پوترا ہن دا ٹوکن چل دے پن دل وچ آدھا کڑے خوش تھی تے آدھے شکر ہے یار دی ہڈی ٹر پئی سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ٹر پئی چلو گاہ چھاٹ آون لگ گئے مرید شرید آون لگ گئے آستانہ چمک شمبک پہ آپ فرمایا چلو آپ فرمایا ڈاڈا میل پوچھوں کہ پوترو دا 2 مہینے بندے میں شودے بیٹھن ٹوکن کی دی بیٹھن پتہ تیری باری کرن آوے آپ فرمایا چلو وینا آخر یار جو آئی جگری یار انہاں کو کیا پتہ بازی میں جو جوان ڈٹھو جوان ڈٹھا پورا مربع بندے نو ڈٹا پہ بھرا پہ حضرت بہاؤالدین کرسی دے تے بیٹھے ہیں ابھی میں نگاہ ولایت علی دیکھتے فرمایا بھولا نہ جوان فرید نہ پہ ہے ابالا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ابالا تے ہے تکھا یہ سارے دے سامنے گال کر لی ہونی ایک پتہ کہنی دے مریداں دی گال کیویں کریں دے علیحدہ گال کیویں کریں دے لنگوٹیا یار جو تھیا آپ ہی میں اتھوں بیٹھے پھر فرما فریدا نہ پہ انہاں کہ جی فرما تیرے واسطے ول کرسی منگواواں یا جڑی گندی چاہیے تے بچھا دے بہرا تے اگوئی دا عمر بن خطاب دا خون ہے اتھوں بیٹھے فرما تو اپنی کرسی دی خیر منا اگر آکھاں ہوا وچ اڑے کیا بات ہے سبحان اللہ ہوا وچ اڑے شوئی جو کچھ ہوا وچ اڑے یا فرید انگل اتے کیتی ہے کرسی اتے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اے ولی کرسی دے سکدے ہیں اڑا ہی سکدے ہیں یہ کرسی دے بیٹھے تیری فرعون نہ بن بوائے بندے دے پتر بنائے ہاں اے وڈیاں وڈیاں دیاں کرسیاں پٹھیاں تھی گئے تساں کہڑے باغ دی بولے ہاں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ باپے حسن جوانی صدا نہ صحبت زندگی دی کیوں اتے بیٹا فرید ہے نہ کہ جی فرمایا بھیا ٹھیک ہے وہاں کہ کہو تمہیں جوان دے پوترا جاندہ کہیں دے ہاتھ نہیں ملی تا ساریاں کرسیاں اڑائی وقت جنن تو کہیں دے ہاتھ دے سے تیرا پیر حسین تے ول پتہ نہیں تیری ولایت عالم کیا حسین آخر بہودی نے ولایت زور نال کرسی کو تلے رکھو تلے آ بیٹھا گل کڑی پا دے فرمایا فریدہ ڈاڈا بچ کی تے فرمایا میں تو یار میں آ کے کوئی آسی پھولا چھولا دے ہار پوے دی پھول چھول سٹے دی تائیں دا ول ایو جی گال چکی تے تے کو پتہ کہنا فاروقی خون والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرید وال کیویں ہے آ فرمایا تے کو ملوایا ہم تیرا پیر ملوایا میں کو جلو پیر ملواؤ تیرے پیر کے دلی بیٹھے آپ فرمایا کہا آپ ون اسا نہیں دے سرکی دا لفظ میں پکا ہی بتاؤں کہ دروئی خدا دیے آپ ٹور پہ جلے ٹورے دا آپ فرمایا کانڈ تھاپ وال پیر پکڑنے دلی پہنچ گئے دلی پہنچے نا بندے کو پوچھتے پیر وہاں کے پیر تو مر گئے وہاں کے وہ قسمت وہاں کے کوئی ہوندی نسل وہاں کے بال ہوندے بدے وہاں کے بال مل پوسے وہاں کے بال چھوٹے ہیں انہیں کھیل دے شدے بدے وہاں کا کتنا وہاں کے بڑا سارا گراؤنڈ ہے میدان ہے دے کھیل دے بدے آپ میں ونیا پوچھا میں پیران دے بال کے یہی میں پوچھن واسطے ونین تے ڈٹھو نے بال گیند نال کھیل دے کھڑے کہندے نال سارے بولو دا ہاں ہن تا ٹک ٹک آئی ودی اڑے او چاہیے بجا 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 پیو دے سامنے بجا جڑا ہن بجے دا کھڑے فٹے والی یاد کرے کالا ای وے خدا اوئے ایو جے ہاتھ دے اندر ٹک ٹک نہ ہویا تسبیح ہوے ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اساں ٹک ٹک کرتے یہودی کو راضی نہ کرنا تسبیح پڑھتے محمد کو درود و سلام یہودی سارے کو تسبیح کھاس کے دیے تارے بالاں دے ہاتھ ٹک ٹک دیتے تو پتہ لگے تو کو پتہ میں اگلی نے مارا ہٹ جا تو رستہ بھولا بتاؤں بٹ چھوڑ بیٹھا کرتا بٹ چھوڑ دے چلو چوکے پہلے بجا مگے خدا دی قسم زندگی دی خیر سبحان بہرے بہرے شہر والے ہوں دے ہی ہو جائیں گے تساں اساں وہ دیہات والے ٹھیک آیا تو سکھے کرو پتر اگا ٹورو بے گیند نال کھیلدا کھڑے یہی میں گیند نال کھیلدا گیند سٹی سرے کی خدا سٹے فرید دے خدا سٹتے دے فرید خدا دا چاہیا فرما پہلی دفعہ میرے نام ہی جان دے خدا سٹے جنے خدا چاہیا تائیں بال دی میرے نال کوئی مذاق ہے پیچھے میں کرسیاں اڑائی بنا تیرا خدا نہیں چاہ سکتا یا فرید جھکا سی دے خدا چاہن لگے وہ کوئی خدا ہے وہ تو کوئی پہاڑ ہے جا تھکے خدا ایک کپڑے نال بھریج گئے چھبیج گئے جلے ڈٹھے نا خدا نہیں پیا چلدا ہائے ہائے میں اتنا اٹھی تے ڈٹھے بال میں پرا موکی تے کڑے تے کاچے ہاتھ ماری کڑے تے کھلدا کڑے آپ میں بالا خدا نہیں پیا چلدا اے ہن میں تیری توجہ دیکھنا چاہنا تساں کتنی دیر تک ساری توجہ نال اللہ پتہ سن دے رہے وے اے بھی گل آخری وے آپ نے فرمایا آپ فرمایا اوے بالا خدا نہیں چلدا پیا تے بال میں مجھے کیا دے تائیں کیا سمجھے بابودین دی کرسی آئی سبحان اللہ